شرح الصدور کی قسط نمبر 24 جو کہ شروع کی ہوئی تھی اس کے کچھ حصے آپ تک پہنچے۔ آج انشاءاللہ بقیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بیانات ہو رہا تھا منکر نکیر کا کہ کتنے فرشتے قبر میں تشریف لاتے ہیں، کتنے سوال و جواب کرتے ہیں، اس کے فوائد بیان ہو رہے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 10واں فائد، اس فائدے کے تحت چند سوالات ہیں جو حافظ الاثر شیخ الاسلام حضرت ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیے گئے۔ سوال نمبر 1، میت کو سوالات کے وقت بٹھا دیا جائے گا یا لیٹے لیٹے ہی سوالات ہوں گے؟ جواب، بٹھایا جائے گا۔ سوالات کے وقت روح کو پہلا جسم عطا کیا جائے گا؟ جواب، ہاں، لیکن ظاہر حدیث سے لگتا ہے کہ روح جسم کے اوپر ہی نصف حصے میں آئے گی۔ سوال، کیا میت کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں؟ جواب، اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں آئی، محض بعض ایک ایسے افراد کا دعویٰ ہے جو کسی مستند دلیل کے بغیر قابل حجت نہیں۔ صرف لفظ حاضر رجل سے استدلال کیا گیا ہے، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں، کیونکہ حاضر کا اشارہ ذہن میں موجود چیز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے حاشیہ میں مصنف اور جو مترجم ہے انہوں نے ایک حاشیہ پیش کیا ہے سیدی اعلی حضرت کا، کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں پوچھے جانے والے تیسرے سوال ما تقول فی ھذا الرجل کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی، اور چونکہ امتحان کا وقت ہے اس لیے ھذا النبی نہ کہیں گے، ھذا الرجل کہیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز کتاب جاء الحق دوسری فصل حاضر و ناظر کی احادیث کے بیان میں فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ھذا الرجل محود ذہنی کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے مردہ سوال نہ ہوتا ہو، تاکہ کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام کے تصور سے خالی و ذہن ہے۔ نیز کافر اس کے جواب میں یہ نہ کہتا میں نہیں جانتا، بلکہ پوچھتا تم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس لیے لا ادری کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے مگر پہچانتا نہیں، اور یہ اشارہ خارجی ہے۔ آگے سوال کرتے ہیں کیا بچوں سے بھی قبر میں سوالات ہوں گے؟ جواب، ظاہر یہی ہے کہ سوالات صرف مکلف سے ہوں گے۔ ابن قیم نے کہا احادیث اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ سوالات کے وقت روح بدن کی طرف لوٹائی جائے گی، لیکن وہ پہلے والی زندگی حاصل نہ ہوگی کہ غور و فکر کرنے یا کھانے وغیرہ کی محتاجی ہو، اس سے ایک الگ ہی زندگی کا حصول ہوگا جس میں سوالات کے ذریعے امتحان لیا جا سکے۔ یہ زندگی سونے والے کی زندگی کی طرح ہوگی کہ وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن جاگنے والے کی طرح نہیں ہوتا، چونکہ نیند موت کی بہن ہے، اور سونے والے سے بھی زندگی کی نفی نہیں کی جاتی۔ بس یہی کیفیت قبر میں لوٹائے جانے کے بعد ہوگی کہ وہ زندوں کی طرح زندہ نہیں ہوگا، البتہ یہ ایسی زندگی ہوگی جس سے موت کو بھی جدا نہیں کر سکتے، بلکہ زندگی اور موت کے درمیان کا معاملہ ہوگا، اور حدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ زندگی باقی بھی رہے گی، بلکہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بس بدن کے ساتھ زندگی کے جیسا تعلق ہوگا، اور یہ تعلق جسم کے پھول پھٹ جانے اور منتشر ہو جانے کے بعد بھی قائم رہے گا۔ ابن تیمیہ کہتا ہے سوال کے وقت روح کا جسم میں آنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جبکہ ایک گروہ کے نزدیک بدن سے بغیر روح کے سوال ہوگا۔ امام ابن زاہونی رحمۃ اللہ تعالی بھی اسی گروہ سے ہیں۔ ایک قول امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے جس کا جمہور نے انکار کیا ہے، اور بعض نے جمہور کے مقابل یہ قول کیا ہے کہ سوال صرف روح سے ہوگا، بدن سے نہیں۔ یہی قول ابن حزم اور متاخرین میں سے امام ابن عقیل اور امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور یہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر سوالات کو قبر کے ساتھ خاص نہ کیا جاتا۔ اور 11واں فائدہ، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے 5 چیزوں کو تلاش کیا تو انہیں 5 میں
پایا۔ گناہوں کے چھوڑنے کو چاش کی نماز میں، قبر کی روشنی کو نماز تہجد میں، منکر نکیر کے جواب کو تلاوت قرآن میں، پل صراط پار کرنے کو روزے اور صدقے میں، اور عرش کے سائے کو خلوت یعنی گوشہ نشینی میں۔ 12واں فائدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دنیا سے نشے کی حالت میں گیا وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں داخل ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ نشے کی حالت میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھے گا اور نشے ہی کی حالت میں منکر نکیر کا سامنا کرے گا۔ 13واں فائدہ ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت علم الدین بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں ہے کہ میت قبر میں سوالوں کے جواب سریانی زبان میں دے گی، لیکن مجھے اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ملی۔ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا حدیث پاک سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سوال جواب عربی میں ہوں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہر ایک سے اس کی زبان میں سوالات کیے جائیں۔ 14واں فائدہ حضرت محمد بن محمد بزاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی بزاریہ میں فرماتے ہیں مردہ جہاں مستقل طور پر ٹھہر جائے وہیں اس سے سوالات ہوں گے، حتیٰ کہ اگر اسے کسی درندے نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں سوالات ہوں گے۔ البتہ اگر اسے کسی تابوت میں دوسری جگہ منتقل کرنے کی غرض سے چند دن تک رکھا گیا تو جب تک دفن نہ کر دیا جائے سوالات نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں پہچان عطا فرمائے، قبر میں سوال و جوابات میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔